معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 29 کے پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں سلطان جانشری سپاہیوں کے سامنے موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جھکائے جانے والے سر میرے سامنے جھکتے ہیں، چومے جانے والے ہاتھ میرے ہیں، اور پھر حیدر کے پاس جا کر کہتے ہیں جانشری میں چومے جانے والا ہاتھ تلاش کرنے والا قبر میں جگہ تلاش کرے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان قلندر کے پاس جاتے ہیں اور اس کا خنجر نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، پھر شدید غصے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادرنی سے آنے والا قافلہ جنگل میں رکا ہوتا ہے۔ سپاہی عبداللہ فندی سے کہتا ہے ہمیں فوراً روانہ ہونا چاہیے، آپ کے خیال میں یہ بیماری کہاں سے آئی عبداللہ فندی؟ جواباً عبداللہ فندی کہتے ہیں فوج میں ہزاروں سپاہی ہیں، ہمارے سلطان جتنی تدابیر اختیار کرنا چاہیں کر لیں، بیماری کا باعث بننے والا کوئی تو مل جائے گا۔ یہ بیماری ایک رات میں ہزاروں سپاہیوں کی جان لے سکتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ الیکسیوس دوگان کے سپاہی وہاں گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، دوسری طرف درویش بیماروں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں جڑی بوٹیوں کا مشروب پلا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف قافلے کی روانگی سے پہلے ہی الیکسیوس دوگان کے سپاہی قافلے پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سپاہی بلند آواز سے کہتا ہے یہ جال ہے عبداللہ فندی کی حفاظت کرو۔ اگلے ہی لمحے الیکسیوس دوگان آگے بڑھ کر ان پہ حملہ ور ہو جاتا ہے اور سپاہی ان کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ الیکسیوس آگے بڑھ کر عبداللہ فندی پہ حملہ کر دیتا ہے۔ عبداللہ فندی تھوڑی مزاحمت دکھاتے ہیں مگر جلدی الیکسیوس کی تلوار کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ عثمانی سپاہی بھی مسلسل کاٹ رہے ہوتے ہیں اور کچھ دیر کی لڑائی کے بعد تمام عثمانی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ لڑائی کے بعد الیکسیوس سپاہی سے کہتا ہے لوٹ مار ختم ہو جائے تو کارواں کو آگ لگا دو، راکھ بن جائے۔ پھر دوسرے سپاہی سے کہتا ہے فرحت پاشا کو خبر بھیجو، اس کی خواہش پوری ہو گئی ہے، سونا جلد از جلد بھیجے یا جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ عبداللہ فندی کے کپڑوں میں سے سونے کی تھیلی نکال لیتا ہے۔ دوسری طرف شیخ اپنے درویشوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اسی لمحے دو درویش جڑی بوٹیاں اٹھائے ہوئے وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں خوشخبری ہے شیخ، ہمیں پہاڑی پر جڑی بوٹی مل گئی ہے۔ شیخ جڑی بوٹی کا معائنہ کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور درویش کہتا ہے میرے شیخ یہ اس کی زمین نہیں، اس کا مسکن نہیں، یہ کیسا معجزہ ہے میرے شیخ؟ جواباً شیخ کہتے ہیں اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت ہوگی، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری کئی فوجوں نے قسطنطنیہ کی دیواروں پر اللہ کا نام پکارا ہے۔ شہداء کے خون سے نہلائی جانے والی یہ زمین بہت سے صحابیوں اور بہت سے شہداء کی یہ زمین ہے، یہ معجزہ انہی کی وجہ سے ہے۔ ناظرین اس کے بعد اب دیکھیں گے قسطنطنیہ میں شہنشاہ کا دربار لگا ہوتا ہے اور ہان سمیت بہت سے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے استاد پلیتانو نے آنے والی امداد کی درخواستوں سے آگاہ کیا، آپ کے خاندانوں کے لیے ضروری اناج میں فراہم کروں گا، اس میں شک نہ کریں۔ جواباً ایک سینیٹر کہتا ہے آپ کا شکریہ جناب، نوتارس کی یقین دہانی کے بعد اس معاملے کے حل ہو جانے کے بارے میں ہم پر یقین تھے۔ دوسرا کہتا ہے ہر چیز کے باوجود اس نے صرف اور صرف لوگوں کے لیے پوپ سے مدد مانگی۔ نوتارس کی تعریف سن کر پلیتانو کہتا ہے لیکن شہنشاہ کے حکم سے۔ پھر پادری نوتارس سے کہتا ہے جو کچھ تم نے کیا میں اپنی طرف سے تمہارا مشکور ہوں، آپ عظیم ڈیوک ہیں، یہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہارے احسان کے بدلے اینا کو قید خانے سے رہا کرنا چاہتا۔ شہنشاہ خنجر کو ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہتا ہے استاد پلیتانو کیا آپ مجھے شہنشاہ کا خون بہانے کی سزا بتا سکتے ہیں؟ جواباً پلیتانو کہتا ہے ہر عقیدے میں شہنشاہ کا خون بہانا بدقسمتی سمجھا جاتا ہے اور اس بدقسمتی کو صرف ایک شرط کے تحت دور کیا جا سکتا، بدلے میں خون بہا کر۔ یہ سن کر نوتارس کے اشارے پر ایک سینیٹر کہتا ہے آپ کی شادی کے بارے میں سنا تو میں بہت خوش ہوا شہنشاہ، اینا تو آپ کی قابل بیوی ہوتی، میں آپ کی شادی سے دستبرداری کو سچ میں نہیں سمجھ پایا۔ جواباً شہنشاہ کہتا ہے میرے پاس معقول وجوہات تھیں، جیسا کہ اب میں نے اپنا فیصلہ واضح کر دیا ہے، ضرورت پڑنے پر شہنشاہ کے خنجر سے ہر کوئی اپنا حصہ وصول کرے گا، بالکل اینا کی طرح۔ وہاں موجود دیمیتری کہتا ہے میں آپ سب کو شہنشاہ کی صحیح وجہ بتاتا ہوں، میں اور اینا ایک دوسرے سے طویل عرصے سے پیار کرتے ہیں مگر محاصرے کی وجہ سے ہم یہ بات کسی پر ظاہر نہیں کر سکے۔ جب میں شہر کے لیے امداد کی تلاش میں تھا یہاں کچھ مسائل تھے اور میرے بھائی اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے اینا سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اب میں یہاں ہوں اور میں آپ سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں اینا نوتارس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر نوتارس سمیت سب بہت خوش ہوتے ہیں مگر شہنشاہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ دیمیتری شہنشاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے میرے خیال سے آپ اپنے بھائی کی بیوی کو قتل نہیں کرنا چاہیں گے۔ دوسری طرف زاگانوس پاشا سلطان سے کہتے ہیں ستلمش نے مرکزی خیمے تک پانی کی نئی حد کھینچی ہے، ہمارے پینے کا پانی محفوظ ہے انشاءاللہ، جیسا کہ آپ نے حکم دیا حمام اور عوامی بیت الخلاء کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، ہمارے حکماء پایا تخت سے آ کر شفا بانٹنے کے قریب ہیں، وبائی امراض اور بخار اس حملے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ اسی لمحے وہاں یوسف آتا ہے اور کہتا ہے شفا لانے والا کارواں راستے میں حملے کی زد میں آیا ہے سلطان، ہمارے ہم سفروں کو مار کر شفا کو جلا دیا گیا۔ یہ سن کر سلطان پریشان ہوتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کس نے کیا؟ یوسف کہتا ہے ہم نہیں جانتے سلطان۔ جواباً سلطان آگے بڑھ کر اسے پکڑتے ہوئے کہتے ہیں میری سرزمین پہ کون اس کی ہمت کر سکتا ہے یوسف، باہر نکلو یہاں سے۔ پھر زاگانوس پاشا سے کہتے ہیں بطال صاحب اور بالی صاحب کو خبر بھیجو، جو کوئی بھی اس معاملے کا سبب ہے ان کے سر ان کی گردنوں سے الگ کر کے پایا تخت کے راستے میں ڈال دیں۔ سلطان کا حکم ملتے ہی زاگانوس پاشا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سلطان پریشانی کے عالم میں تخت
تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف حیدر قلندر سے کہتا ہے وہ ہاتھ تمہیں نہیں چومنا چاہیے تھا قلندر۔ جواباً قلندر کہتا ہے بکواس بند کرو، نہ چومتا تو کیا کرتا، وہ مجھے جھکانے والے دوغان کے ہاتھ نہیں بلکہ سلطان کی کلائی تھی، اور اس راستے میں سر کھونے کا امکان بھی تھا۔ اسی لمحے وہاں جندارلی آتا ہے اور کہتا ہے اگر تم عقل مند کی بات نہیں سنو گے تو تمہارے سر کو بہت سی دوسری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا قلندر۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور قلندر کہتا ہے ہمیں معاف کر دیں پاشا۔ جواباً جندارلی کہتا ہے یہ کیا ہے قلندر، تمہارا فرد پاشا تمہیں آغا بنانے والا تھا۔ قلندر کہتا ہے آپ جانتے ہیں پاشا میرا خون تیزی سے دوڑ رہا ہے، بعض اوقات سوچے سمجھے بغیر بولتا ہوں، میرے پاشا آپ مہربانی کر کے اپنی بڑائی کا مظاہرہ کریں اور مجھے معاف کر دیں۔ جندارلی کہتا ہے جب تم پہلی بار اجاگ میں آئے تھے تو تم ایسے ہی تھے، ضد سے کام لینا، غلطیاں کرنا اور پھر کہنا مجھے نہیں معلوم تھا میرے پاشا، نہیں میں نے نہیں دیکھا، نہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا میرے پاشا۔ میرے شیر پھر جو جانتا ہے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ حیدر کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آغا، ہم نے دوغان سے پہلے اپنا منہ کھولا اور اس کا ہاتھ چوما، لیکن ہم منہ میں موجود دان دکھانا بھی جانتے ہیں۔ پھر قلندر کہتا ہے لیکن اب کے بعد ہم کیا کریں گے، میں نہیں جانتا میرے پاشا۔ جندارلی کہتا ہے جانتے نہیں یا جاننا نہیں چاہتے، ڈرو نہیں میں جانتا ہوں، سلطان محمد خان ایک شیر ہے، وہ با اختیار اور طاقتور ہے، وقت ضائع کرنے والے اور اپنی بات کے کچے کو نہیں چاہتا، وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک مضبوط آدمی کو چاہتا ہے، بالکل میری طرح کا۔ سلطان محمد وہ مضبوط شیر کا بوڑھے شیر کو کھا جانے کے بارے میں جانتا ہے۔ قلندر کہتا ہے ہم دوغان کو قابو کیسے کریں گے؟ جواباً جندارلی کہتا ہے یہ میں نہیں جانتا قلندر، لیکن اگر تم دوغان کو کھاتے ہو تو تخت بھی تمہارا اور اسباب بھی تمہارے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنا ہاتھ قلندر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتا ہے چومو قلندر چومو، صحیح ہاتھ چومو تاکہ دوبارہ غلط ہاتھ کے سامنے ذلیل ہو کر شرمندگی محسوس نہ کرو۔ جندارلی کی بات سنتے ساتھ ہی وہ دونوں اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں۔ ادھر فرد کا سپاہی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہمارے لوگ کامیاب ہو گئے جناب، شفا والا کارواں جل کر راکھ ہو گیا میرے پاشا، وہ جس مرضی کو ڈھونڈ لیں ان کے لیے شفا نہیں بچی، حملہ آور آپ سے سونا بھی مانگ رہے ہیں جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ فرد کہتا ہے فوراً بھیجو، ہم قزاق لوگوں پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے بشیر، سونا بھیج دو تاکہ ہم ان کا منہ بند کر سکیں، یہاں تک کہ بذات خود تم جا کر دے آؤ۔ آپ اس کے تعلق کو مضبوطی سے قابو میں رکھنا چاہیے، یقیناً ہم ان کے ساتھ اور بہت سے کام سر انجام دیں گے۔ فرد کا حکم ملتے ہی سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔